أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کیوں اتاری گئی، کتاب کا کیا مقصد ہے، اس چیز کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم بخدا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب سے مراد تورات، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کب کتاب عطا کی؟ پہلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ پہلی بستیاں کون سی تھی؟ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، یہ ساری بستیاں۔ کتاب کون سی تھی؟ بصائر للناس، لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ اس کتاب کے اندر نشانیاں تھی الوہیت کی، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے وحدانیت کی، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ اور سب سے بڑی چیز کیا کہ اس کتاب کے اندر لوگوں کے لیے دستور حیات تھا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے کہ یہ قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں آیا، اس سے دنیا کی غرضیں انسان حاصل کرے۔ وما كنت بجانب الغربی، اب نفی غیب ہے، یعنی محمد رسول اللہ کو غیب نہیں دیا گیا، غیب کے جاننے والے نہیں، حاضر اور ناظر نہیں۔ وما كنت بجانب الغربی، نہیں تھے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود، کدھر؟ بجانب الغربی، طور کی مغربی جانب کے اندر آپ نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی انہیں پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ جا فرعون کی طرف اور پیغام پہنچا۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہیں تھے آپ حاضر، آپ موجود بھی نہیں تھے اور آپ حاضر بھی نہیں تھے اور آپ کو علم بھی نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے نئی امتوں کو پیدا کیا، پہلیوں کو تباہ کیا اور نئی امتوں کو پیدا کیا۔ پھر عرض کرتا ہوں، دنیا کے اندر ہمارے موجود ہونے سے دنیا کا نظام نہیں چل رہا، ہم محتاج ہیں دنیا کے، دنیا ہماری محتاج نہیں۔ آج ہمیں اللہ ختم کر دے تو دنیا کے نظام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم سے اچھے لوگوں کو اللہ لے آئے گا۔ اور فرمایا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان کی عمریں بھی ہم نے کیا کی؟ لمبی کی۔ اور 1000 سال عمر، 1500 سال عمر، اس کے سامنے یہ 60 سال کو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی عمر نہیں۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، اور اے محمد رسول اللہ آپ نہیں تھے ساوین، رہنے والے، فی اہل مدین، مدین کے لوگوں کے اندر۔ آپ کو کیا پتا تھا کہ مدین والے کون ہیں؟ آپ تو ادھر رہتے نہیں تھے، ہم نے آپ کو خبر دی۔ تتلو علیہم آیاتنا، تلاوت کیجئے ان کے اوپر ہماری نشانیوں کو، کھول کھول کر ہماری نشانیاں بیان کیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائیے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کار کے اندر، اس کام کے اندر کوئی کسی قسم کا ہمارا شریک نہیں، ہم ہی بھیجتے ہیں رسولوں کو۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے محمد رسول اللہ آپ طور کے کنارے پر آپ نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، جب ہم نے کتاب دی یا پکارا، آواز دی، اس وقت آپ کہاں موجود تھے؟ لیکن ہم نے آپ کو سارا واقعہ سنایا کہ نہیں سنایا؟ کیوں؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اے محمد رسول اللہ، یہ جو غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پرانے انبیاء کے قصے آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ کے پاس آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اس رحمت کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ یہ بات نہیں کہ محمد رسول اللہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب ہر ایک انسانوں میں سے یہ آپ مثال اٹھا کر دیکھ لیں، ایک آدمی ہے، اسے ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ فلاں فلاں زمانے میں یہ ساری چیز ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کے اندر میں کھڑا تھا،
اب باہر سے آ کر مجھے اس معاملے کی کوئی خبر دیتا ہے، میرے اوپر تو اس کا کوئی احسان نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نے سارے نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، پھر یہ قصہ سنا کر احسان جتلانے کی اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ نے تو خود دیکھا ہوا ہے۔ لہٰذا رحمت کہا ان قصوں کو، ان واقعات کو سنا کر رحمت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا تھا، یہ سارا آپ کو پتا نہیں تھا، ہم نے آپ کو سنایا۔ لتنذر قوما، کیوں سنایا اور وجہ کیا ہے؟ پھر عرض کرتا ہوں، قرآن محض قصہ گو کتاب ہے ہی نہیں، قرآن کے اندر ہر ایک قصے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور تو اور قرآن کے اندر نقطہ بھی بے فائدہ نہیں لگا ہوا، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ فرمایا کیوں؟ لتنذر قوما، قرآن کا مقصد بیان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ڈر مقصود ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ آپ سے پہلے محمد رسول اللہ قریش مکہ کے پاس کوئی نہیں آیا ڈرانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ گزرا ہے نا، یہ طویل زمانہ ہے۔ 500 سے 600 سال کے درمیان تک کے عرصے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان کے پاس، شرک ان کی رگوں رگوں کے اندر گھسا ہوا تھا۔ فرمایا آپ آئیں اور آ کر ان کو ڈرائیں۔ یہ مقصد ہے آیتوں کی تلاوت کرنے کا، قرآن کے قصے بیان کرنے کا، یہ مقصد ہے۔ فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ان قصوں کو سن کر محض قصہ نہ سمجھیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اب یہاں سے تھوڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کا قانون اور دستور ہے نا، اللہ حجت کو، دلیل کو پورا کرتے ہیں۔ اب حجت اور دلیل اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر پوری کی۔ حجت کیا تھی کہ کل قیامت والے دن مشرکوں میں سے یا کوئی بھی انسان اٹھ کر یہ بات کہہ سکتا تھا، اللہ تو نے تو ہماری طرف کسی کو بھیجا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اللہ ہے، تیری کتاب یہ ہے، فلاں چیز ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، تو اللہ عذاب نہ دیتا تھا۔ اللہ نے اس بہانے کو، اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اور دلیل کو تام کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اب اللہ اس چیز کا بیان ان آیتوں کے اندر فرما رہے ہیں۔ فرمایا ولولا، اگر نہ ہوتا، مخافت، خوف، کیا کس چیز کا؟ ان تصیبہم، اس چیز کا کہ ان کو پہنچتی، مصیبت، کوئی مصیبت، مصیبت سے مراد عذاب ہے۔ اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ انہیں پہنچتا عذاب، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے اوپر انہیں عذاب ملتا، ڈر خوف اس بات کا نہ ہوتا، فیقولو، کہ یہ لوگ کہیں گے، ربنا پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، تیرے احکامات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس ایک بات کا خوف نہ ہوتا، نہ ڈر نہ ہوتا، کس چیز کا؟ کہ یہ ان لوگوں کے اوپر دلیل تام نہ ہوتی، تو محظوظ کیا نکلے گا؟ محمد رسول اللہ کبھی بھی ہم آپ کو دنیا میں نہ بھیجیں۔ یہ تو بے قدرے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو محمد رسول اللہ کی قدر تو نہیں نا، کہ محمد رسول اللہ کیسی ہستی ہیں۔ انہوں نے تو پتھر بھی مارے، گالیاں بھی دی، سارا کچھ کیا۔ اگر ایک بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ کل بہانہ بنائیں گے، تو ہم آپ کو کبھی بھی نہ بھیجیں۔ بھیجنے کی بڑی وجہ کیا ہے محمد رسول اللہ کی؟ کہ لوگوں سے کیا ہو جائے؟ بہانہ دور ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ دوسری جگہ پر اللہ اس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، کہ دنیا کے اندر جتنے حالات پھرتے ہیں نا، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟
فرمایا بما کسبت ایدی، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے آگے سے ویسا ہی معاملہ انسانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ موسم کے اوپر بارشیں نہ ہونا، مہنگائی ہو جانا، نفرتیں پھیل جانا، یہ جتنی قسم کی چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذابات ہیں۔ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اور یاد رکھ لیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، یعنی ہمارے کی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج اگر لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، آپ دیکھیں کیسے خوشحالی آئے گی۔ محمد رسول اللہ کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، لیکن کیا ہے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت بنی ہوئی ہے، آپس میں متحد کیسے، محبت کیسی ہے۔ ایسی محبت پہلے یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، جدھر کوئی ملتا قتل کرتے تھے، اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے یہ عرب کے لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نہ راستے کے اندر اس نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی ہوئی، ایک گزرنے والا آتا تو اس یہ نہیں کہتا اپنی ٹانگیں پیچھے کرو، اس کی ٹانگیں کاٹ دیتا۔ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے اور اتنا ان کے اندر جہالت بری ہوئی تھی، اگر کسی کے راستے سے پانی جا رہا ہے پانی بند کرنے کا نہیں کہتا، اسے قتل کر دیتا۔ اتنی نفرتوں والے یہ لوگ تھے، لیکن جب اسلام آیا یہ وہی لوگ تھے کہ ایک سری 5 آدمیوں سے گھومی، حدیث اتنی لمبی ہے سنانے کا وقت نہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، ایک بکری کی سری ہے نا کتنے ہی گھروں کے اندر پھری، کسی نے نہیں پکائی، کہا کہ مجھ سے زیادہ غریب وہ دوسرا ہے، اسی طرح پھر پھر کر پہلے کے پاس واپس آ گئی۔ میدان جنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک نے پانی مانگا، دیکھا دوسرے کو پیاس لگی، دوسرے کو پہنچایا، تیسرے کو پہنچتے پہنچتے پھر پہلے کے پاس واپس ہے، پہلے نے سانس ختم کر دیا۔ پھر یہ والی محبت آئی ان کے پاس۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا تھا، ان لوگوں کے قدموں کے اندر خیس و خسرا آیا۔ آج کیا ہے، صرف اور صرف ایک چیز کی کمی ہے، ایمان کی کمی۔ آج اگر ایمان آ جائے لوگوں کے دلوں کے اندر اور ایمان کی مٹھاس آ جائے، آپ دیکھیں دنیا کا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اگر یہی لوگ، یہی کافر جو آج مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مغلوب کیا اور ذلیل کیا ہوا ہے مسلمانوں کو، آج اگر مومن اپنے ایمان کے اوپر آ جائے، آپ یہ دیکھ لیں دنیا کی جتنی طاقتیں مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے۔ تو فرمایا یہ سارے معاملے تمہارے خود کیے ہوئے ہیں۔ فلما جاءهم الحق، اب فرمایا پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، حق سے مراد کیا ہے، قرآن بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ من عندنا، ہماری طرف سے، محمد رسول اللہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ فرمایا جب آ گیا ان کے پاس قرآن اور محمد رسول اللہ تو قالو، یہ مکہ کے مشرک کہنے لگے، لولا اوتیا، کیوں نہیں دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل ما اوتیا موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ موسیٰ کو کیا دیا گیا تھا، نشانیاں دی گئی تھی نا، 9 قسم کے معجزات دیے گئے تھے، وہ کیا تھے، حصی تھے، یہ سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر ید بیضاء اور اسی طریقے سے عصا، یہ ساری چیزیں کیا تھی، نظر آنے والی چیز تھی نا۔ اب ان کو جو دیا گیا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں کو ایک طرف رکھیں، ان کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے، قرآن ہے نا ان کے پاس، لیکن کیا قدر نہیں ہے۔ تو کہا کہ موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا وہ محمد کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اب ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں کہ موسیٰ کی قوم نے فرمائشی نہیں مانگے تھے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، اللہ نے خود دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلا کر دیے، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں تھا کہ اللہ میرے لاٹھی کو تو کیا بنا، سانپ بنا، میرے ہاتھ کو تو چمکتا ہوا بنا۔ کسی جگہ آپ نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مانگے؟ نہیں مانگے تھے، اور یہ خود مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزے ہیں وہ ہمیں عطا کیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں نے نہیں ماننا، اللہ پہ ایمان نہیں لانا یا اللہ کی بات نہیں ماننی، قرآن پر عمل نہیں کرنا،
آپ انہیں جتنا بھی سمجھائیں گے ان لوگوں نے سمجھنا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوب، مور لگی ہوئی ہے۔ جب اللہ نے مور لگائی ہے تو کون سنا سکتا ہے کسی؟ تو فرمایا جب آئے ان کے پاس محمد رسول اللہ تو کہنے لگے جو موسیٰ کو دیا گیا ہے وہ محمد کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ کا جواب بھی دیکھیے اللہ کیسا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، موسیٰ کو تو 9 نشانیاں دی گئی نا، تو کیا 9 نشانیاں آنے کے بعد اس کو لوگوں نے مانا؟ موسیٰ کو ساروں نے مانا؟ فرمایا نہیں مانا نا۔ جب 9 مل کر نہیں مانا انہوں نے تو آپ کو اگر دے دی تو آپ کدھر مانو؟ آپ بھی تو نہیں مانتے۔ اولم یکفروا، کیا نہیں انکار کیا؟ بما اوتی موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا من قبل، اس سے پہلے کافروں نے انکار نہیں کیا؟ انکار تو دور کی چیز۔ قالو، کہنے لگے یہ مکہ کے کافر لوگ، سحران تظاہرا، تورات بھی اور قرآن بھی یہ دونوں جادو ہیں، اور ایسے جادو ہیں تظاہرا جو ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن تورات کی حمایت کر رہا ہے، سچائی بیان کر رہا ہے، اور تورات قرآن کی سچائی بیان کر رہا ہے۔ جب لوگ گرتے ہیں نا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، پھر یہ اس حد تک گرتے ہیں کہ آگے انہیں نہ اللہ نظر آتا ہے نہ کوئی اور چیز انہیں نظر آتی ہے۔ لوگوں کے گرنے کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ وہی تورات جس کے اوپر یہ لوگ مانتے تھے تورات کو، ساری چیز اسی کا انکار کر دیا ہے۔ اچھا یہی چیز اب بھی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چیزیں ساری وہی والی ہیں، صرف نقشہ ان کا تھوڑا سا بدلا ہوا ہے۔ آج بھی اگر آپ کوئی ایک بات بہترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی لوگوں کو سنا دیں، آگے سے اس کے اوپر آپ کو طرح طرح کی باتیں ملیں۔ ہر ایک کا اپنا ذہن ہوگا، ماننے والے صرف اپنے سر کو جھکا لیں گے کہ ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ علیحدہ طرح کی تعویلیں کریں گے، اپنی اپنی بات ہر ایک کرے گا۔ تو یہ اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ نقشہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے۔ اس وقت مشرک کرتے تھے، آج کل کے صرف مسلمانوں کا لیبل لگائے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے انا بکل کافرون، ہم ساری کی ساری چیزوں کے انکار کرنے والے۔ اب نہ محمد کو مانتے ہیں، نہ موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، ہم دین کو ہی نہیں مانتے، بس کافر ہیں ہم۔ اب اللہ فرماتے ہیں اچھا تورات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، محمد موسیٰ کسی کو نہیں مانتے، اچھا پھر ذرا ان سے کہہ دیجئے قول محمد رسول اللہ فرما دیجئے فاتو، لے آؤ بکتاب من عند اللہ، کوئی ایک ایسی کتاب لے کر آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو، ہوا اہدا منہما، اور تورات اور قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، لے کر آؤ نا۔ یہی چیز ہے، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا فلاں کام ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سے اگر کہہ دو نا اچھا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تم کرو نظر، پھر وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں وہ محمد رسول اللہ فرما دیجئے ان سے قرآن بھی تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں، تورات بھی نہیں، محمد بھی نہیں، موسیٰ بھی نہیں، اچھا چلو تم لے کر آؤ، تم لے کر آؤ کوئی ایسی کتاب جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ تو فَعْلَمْ أَنَّ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ، میں محمد سب سے پہلے اس کی پیروی کروں گا۔ یہ ایک فرضی بات ہو رہی ہے، فرض بالفرض والمحال، کون کتاب کو لا سکتے ہیں، کون قرآن جیسے کتاب لا سکتے ہیں؟ یہ ہو بہو اسی طرح ہیں جیسے کہ 16ویں سپارے میں محمد رسول اللہ سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، محمد رسول اللہ ذرا ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں محمد اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ کیوں؟ اللہ سے تعلق جتنا زیادہ محمد الرسول اللہ کا ہے اتنا کسی اور کا تھا؟
یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ فرمایا اگر ہوتا بیٹا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، تو میں کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ نہیں کر رہا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ادھر بھی فرما دیا اگر ہوتی قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہدایت والی تو میں محمد سب سے پہلے اس کی کیا کرتا؟ پیروی کرتا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کتاب کو لے کر آؤ۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔